السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بیان العطف، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان عطف کو شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو ذہن نشین کرتے ہیں کہ بیان عطف کا مطلب کیا ہے۔ بیان عطف کا مطلب ہے مثلا ہم کسی مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کریں جملہ مبہمہ پر، کائے پر؟ جملہ مبہمہ پر۔ کسی بھی ناپنے والی چیز کا یا وزنی چیز کا ہم جملہ مجملہ پر کیا کریں؟ عطف کریں، تو یہ ناپنے والی چیز یا موزونی چیز اس جملہ مجملہ کے لیے بیان ہوگی، اس جملہ مجملہ کے لیے بیان ہوگی۔ لہذا جہاں پر بھی مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کیا جائے کس پر؟ جملہ مبہمہ پر، اس کو بیان عطف کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکیلی یا موزونی چیز اس جملہ مجملہ کی وضاحت کر دیتی ہے، یا جملہ مجملہ کے لیے یہ بیان واقع ہوتی ہے۔ کیا چیز؟ مکیلی یا موزونی چیز۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، کسی انسان نے کہا لفلان علی 100 ودرہم، کہ فلاں کے مجھ پر 100 ہے، ودرہم اور درہم۔ تو یہاں دیکھیے درہم سے پہلے لفلان علی 100، یہ ایک جملہ مجملہ ہے کہ فلاں کے مجھ پر 100 ہے۔ کیا 100 ہے؟ اجمال ہے اس میں۔ لہذا اسی جملہ مجملہ پر درہم کا عطف کر دیا گیا۔ کہاں کا عطف کر دیا گیا؟ درہم کا عطف کر دیا گیا، تو یہ درہم جملہ مجملہ کے لیے بیان ہو گیا۔ کس بات کا؟ اس بات کا بیان ہو گیا کہ فلاں کے جو مجھ پر 100 ہیں وہ درہم کے قبیل سے ہیں، یعنی کہ وہ 100 کے 100 کیا ہیں؟ درہم ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا لفلان علی 100 وقفیز حنطۃ، فلاں کے مجھ پر 100 ہے، لہذا یہ جملہ مجملہ ہوا۔ اسی جملہ مجملہ پر قفیز حنطۃ، اس کا کیا کر دیا گیا؟ عطف کر دیا گیا۔ تو یہ عطف جملہ مجملہ کے لیے بیان ہے۔ کس بات کا بیان ہے؟ اس بات کا بیان ہے کہ جو فلاں کے مجھ پر 100 ہیں وہ کس قبیل سے ہیں؟ وہ گیہوں کے قفیز کے قبیل سے ہیں۔ تو کان العطف بمنزلۃ البیان ان الکل من ذلک الجنس، تو یہ عطف اس بات کو بتاتا ہے کہ آنے والی جو چیز ہے یا جس کا عطف کیا گیا ہے جملہ مجملہ پر، تو جملہ مجملہ بھی تمام کا تمام اسی معطوف کی جنس سے ہے، معطوف کی جنس سے ہے۔ یعنی کہ درہم کا عطف کیا گیا 100 پر، تو اب اس عطف نے اس بات کا فائدہ دیا کہ 100 تمام کا تمام یعنی کہ پورے 100 کے 100 کیسے ہیں؟ درہم سے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ، رہا بیان عطف، فمثل، تو مثال یہ دی گئی ہے کہ ان تعطف مکیلا او موزونا علی جملۃ مجملۃ، کہ آپ عطف کریں مکیلی چیز یا موزونی چیز کا کائے پر؟ جملہ مجملہ پر، جملہ مبہمہ پر، تو یکون ذالک بیانا للجملۃ المجملہ، تو یہ مکیلی یا موزونی چیز کا عطف جملہ مجملہ پر یہ بیان ہوگا کس کے لیے؟ جملہ مجملہ کے لیے۔
اس کی مثال ہے اذا قال لفلان علی مئۃ ودرہم، جب کسی نے کہا فلاں کہ مجھ پر 100 اور درہم ہیں، تو یہاں پر درہم کا عطف کیا گیا مئۃ پر، اور لفلان علی مئۃ یہ جملہ مبہمہ ہے، لہٰذا اب یہ عطف اس بات کا فائدہ دے گا کہ مئۃ تمام کا تمام درہم کے قبیل سے ہے۔ یا کسی نے کہا فلاں کہ مجھ پر 100 اور گیہوں کا قفیز ہے، اب یہاں گیہوں کے قفیز کا عطف کیا گیا جملہ مجملہ پر، تو یہ اس بات کا بیان ہوگا کہ جو 100 ہیں ما قبل میں وہ تمام کے تمام گیہوں کے قفیز کی جنس سے ہیں۔ کان العطف بمنزلۃ البیان، تو عطف یہ بیان کے درجے میں ہے، کس بات کے بیان کے درجے میں؟ اس بات کے بیان کے درجے میں ان الکل من ذلک الجنس، کے تمام کا تمام کیا اسی جنس سے ہے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ مِئَةٌ وَثَلَاثَةُ أَزْوَابٍ أَوْ مِئَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مِئَةٌ وَثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ۔ اب فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کہا کہ عندی مئۃ وثلاثۃ اذواب، میرے پاس 100 اور 3 کپڑے ہیں، یا کہا عندی مئۃ وثلاثۃ دراہم، میرے پاس 100 اور 3 درہم ہیں، یا کہا اس نے عندی مئۃ وثلاثۃ اعبد۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مئۃ پر عطف کیا گیا ہے کس کا؟ ثلاثۃ اذواب کا، مئۃ پر عطف کیا گیا ثلاثۃ اذواب کا، یعنی عندی مئۃ، میرے پاس 100 ہیں، یہ کیا جملہ مجملہ ہے، جملہ پوشیدہ ہے۔ اب اسی جملہ مجملہ پر ثلاثۃ اذواب کا یا ثلاثۃ دراہم کا یا ثلاثۃ اعبد کا عطف کیا گیا، اور آپ نے ابھی ما قبل میں جانا کہ مکیلی یا موزونی چیز کا عطف کرنا کائے پر کسی جملہ مجملہ پر، تو یہ عطف اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ معطوف علیہ معطوف کی جنس سے ہے۔ لہذا ہم نے یہاں پر ثلاثۃ اذواب کا عطف کیا مئۃ پر، یا ثلاثۃ دراہم کا عطف کیا مئۃ پر، یا ثلاثۃ اعبد کا عطف کیا مئۃ پر، تو یہ اس بات کا بیان ہوگا کہ معطوف علیہ معطوفی کی جنس سے ہے، معطوف علیہ معطوفی کی جنس سے ہے۔ یعنی کہ اب جو اس نے کہا کہ میرے پاس 100 اور 3 کپڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس 103 کپڑے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا کہ میرے پاس 100 اور 3 درہم ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس 103 درہم ہے۔ یا کسی نے کہا کہ میرے پاس 100 اور 3 غلام ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس 103 غلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثلاثۃ اذواب یا ثلاثۃ دراہم یا ثلاثۃ اعبد، ان کا جو عطف ما قبل پر کیا گیا ہے، یہ عطف اس بات کا بیان ہے کہ مئۃ بھی معطوف علیہ کی جنس سے ہے، مئۃ یہ کیا ہے؟ اسی کی جنس سے ہے۔ تو یہ مئۃ ثلاثۃ اذواب یا مئۃ ثلاثۃ دراہم یا مئۃ ثلاثۃ اعبد، یہ جناب والا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں 21 درہمن، 21 درہمن، تو 21 درہمن، تو جس طریقے سے 20 سے مراد درہم ہے، اسی طریقے سے احد سے بھی مراد کیا درہم ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر 20 سے بھی مراد درہم، اور 20 سے پہلے والا یعنی احد، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ درہم۔ اسی طریقے سے مئۃ سے بھی مراد کیا ہوگا؟ پہلی والی مثال میں ثوب ہوگا، اور ثلاثۃ اذواب سے بھی مراد کیا ہوگا؟ ثوب ہوگا۔ اسی طریقے سے مئۃ سے مراد دوسری والی مثال میں ثوب ہوگا، جس دراہم ہوں گے۔ اس طریقے سے ثلاثۃ دراہم میں ثلاثت سے مراد کیا؟ دراہم ہے۔ تو جو معاملہ، جو کنڈیشن، جو پوزیشن 21 درہمن کی ہے کہ جہاں 20 سے مراد درہم ہے، وہیں پر احد سے بھی مراد درہم ہے۔ اسی طریقے سے جب ثلاثۃ اذواب میں یہاں پر ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ کپڑے ہیں، تو مئۃ سے بھی مراد کپڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مئۃ و ثلاثۃ دراہمہ میں کہ جب ثلاثہ سے مراد کیا؟ دراہم ہے، تو مئۃ سے بھی مراد دراہم ہوں گے۔ اسی طریقے سے مئۃ و ثلاثۃ اعبد میں کہ جب جناب والا
ثلاثہ سے مراد غلام ہیں، تو اب مئت سے بھی مراد کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ قَالَ مِئَةٌ وَثَلَاثَةُ أَزْوَابٍ، اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا مئة وثلاثة أزواب یا مئة وثلاثة دراہم یا مئة وثلاثة أعبد فإنه بیان، تو یہ جناب والا یعنی کہ ثلاثة اثواب کہنا مئت کے ساتھ، یا ثلاثة دراہم کہنا، یا ثلاثة أعبد کہنا، یہ بیان ہوگا اس بات کا کہ ان المئة من ذلك الجنس، کہ مئت بھی کیا ہے؟ اسی جنس سے ہے، یعنی کہ معطوف کی جنس سے ہے، معطوف علیہ۔ تو یہ مئات و ثلاثۃ اسباب یا اور دیگر مثالیں یہ کس طریقے کی ہیں؟ بمنزلت قولہ 21 درہما، یہ مذکورہ مثال 21 درہما کے درجے میں ہے، 21 درہما کے درجے میں ہے۔ کس اعتبار سے درجے میں؟ کہ جس طریقے سے 21 میں 20 سے مراد بھی درہم ہے اور عہد سے بھی مراد کیا ہے؟ درہم ہے۔ اسی طریقے سے مئۃ و ثلاثۃ اسباب میں بھی جس طریقے ثلاثہ سے مراد کپڑے ہیں، اسی طریقے سے مئت سے بھی مراد کیا ہے؟ کپڑے ہیں۔ بخلاف قولہ مئۃ و ثوب او مئۃ و شاۃ، ما قبل میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ مئۃ و ثلاثۃ اسباب میں ثلاثۃ اسباب یہ بیان ہوگا اس بات کا کہ مئت سے مراد بھی کیا ہے؟ کپڑے ہی ہیں، یا مئۃ و ثلاثۃ دراہم میں ثلاثۃ دراہم یہ اس بات کا بیان ہے کہ مئت سے مراد بھی کیا ہے؟ دراہم ہے۔ لیکن جناب والا مئۃ و ثوب یا مئۃ و شاۃ، ان مثالوں میں معطوف علیہ کے لیے بیان واقع نہیں ہو رہا ہے، معطوف علیہ کے لیے بیان واقع نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں جناب والا؟ تو اس کے لیے ایک گفتگو کو ذہن نشین کریں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ عطف الواحد علی الجملہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ عطف الواحد علی الجملہ کے یعنی کہ کسی ایک شے کا عطف کرنا قائم پر جملے پر، تو اس عطف الواحد علی الجملے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ معطوف ایسی چیز ہو جو ذمے میں دین ہونے یعنی ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ذمے میں دین ہونے یعنی کہ ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مثلا معطوف مکیلی یا موزونی چیز ہو، معطوف مکیلی یا موزونی چیز ہو، یا معطوف میں عدد مذکور ہو۔ تو معطوف کے اندر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے، یا تو معطوف مکیلی چیز میں سے ہو، یا معطوف موزونی چیز میں سے ہو، یا معطوف کے اندر کیا ہو؟ عدد مذکور ہو۔ اگر ان تینوں میں سے معطوف میں کچھ نہ ہو تو وہاں پر عطف بیان کے لیے نہیں ہوگا، وہاں پر عطف بیان کے لیے نہیں ہوگا۔ لہذا جب ہم نے اس قاعدے پر غور و فکر کیا اور مئۃ و ثوب یا مئۃ و شاۃ کو دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ثوب اور شاۃ جو کہ معطوف ہیں، یہ نہ ہی تو مکیلی چیز میں سے ہیں، نہ ہی موزونی چیز میں سے ہیں، نہ ہی عددی چیز میں سے ہیں۔ اور عطف کے صحیح ہونے کی یعنی کہ عطف الواحد علی الجملہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ تھی کہ معطوف یا تو مکیلی چیز میں سے ہونا چاہیے، یا موزونی چیز میں سے ہونا چاہیے، یا اس میں عدد مذکور ہونا چاہیے۔ تو جب ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر معطوف میں پائی جائے گی تو اس وقت وہ عطف بیان کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم نے دیکھا مئۃ و ثوب میں یا مئۃ و شاۃ میں، تو یہ ایسی چیز ہے اس میں ثوب اور شاۃ نہ تو مکیلی ہے، نہ موزونی ہے، نہ عددی ہے، لہذا شرط مذکور مفقود ہونے کی وجہ سے مئۃ و ثوب میں ثوب اور مئۃ و شاۃ میں شاۃ یہ بیان واقع نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا بخلاف قائل کے قول مئۃ و ثوب یا مئۃ و شاۃ کے، حیث لا یکون ذلک بیان للمئہ، کہ ان مثالوں میں ثوب اور شاۃ یہ مئت کے لیے بیان واقع نہیں ہوں گے۔ واختص ذلک فی عطف الواحد، کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ یہ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ واختص ذلک فی عطف الواحد بما یصلح دینا فی الذمۃ کالمکیل والموزون، کہتے ہیں عطف الواحد میں
عطف کے بیان ہونے کو خاص کیا گیا ہے، یعنی عطف الواحد علی الجملہ میں عطف یہ جملہ مجملہ کے لیے بیان اس وقت واقع ہوگا جبکہ یہ عطف بما یصلح ان چیزوں میں سے ہو جو ذمے میں دین ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی کہ ذمے میں ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب ذمے میں ثابت ہونے کی یا دین ہونے کی صلاحیت کون سی چیز رکھتی ہے؟ کل مکیل، جیسے کہ مکیلی چیز، والموزون، اور جیسے کہ موزونی چیز۔ لہذا ثوب اور شات نہ مکیلی چیز میں سے نہ موزونی چیز میں سے ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہم نے بتائی تھی، یا پھر معطوف کیا ہو، معطوف میں عدد مذکور ہو، نہ ہی اس میں کیا عدد مذکور ہے، اس لیے میتن و ثوبن و میتن و شاتن میں ثوب اور شات یہ بیان واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان واقع ہونے کے لیے عطف کی جو شرطیں تھیں وہ شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، مفقود ہیں۔ وقال ابو یوسف یکون بیانا فی میت و شات و میت و ثوب علی هذا الاصل، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میتن و ثوبن میں ثوب، میتن و شاتن میں شات، یہ کیا ہے؟ بیان واقع ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ عطف صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں میتن و ثوبن میں ثوب، میتن و شاتن میں شات، یہ کیا ہے؟ یہ ما قبل کے اجمال کو دور کرنے کے لیے کیا بیان واقع ہے۔ وہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ معطوف معطوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے میت کو بنایا معطوف علیہ، ثوب کو کیا بنایا؟ معطوف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معطوف علیہ کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں پر میتن و ثوبن میں معطوف جب کپڑا ہے تو معطوف علیہ میت یہ بھی کیا وہ کپڑا ہوگا، اور میتن و شاتن میں جب معطوف کیا ہے؟ بکری قبیل سے ہے، تو اب معطوف علیہ بھی کیا ہوگا؟ بکری ہی کے قبیل سے ہوگا۔ اس اصل کی بنیاد پر امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک میتن و ثوبن میں ثوب اور میتن و شاتن میں شات، یہ کیا ہے؟ بیان واقع ہے۔ وقال ابو یوسف، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یکون بیانا فی میت و شاتن، کہ میتن و شاتن میں شات و میتن و ثوبن میں ثوب، یہ بیان واقع ہوگا علی ھذا الاصل، اس اصل پر۔ کس اصل پر؟ وہ اصل ہے کہ معطوف معطوف علیہ دونوں ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں۔ جب دونوں ایک ہی درجے میں ہوں گے تو دونوں سے مراد ایک ہو جائے گی، جب دونوں سے مراد ایک ہوگی تو اب معطوف معطوف علیہ کے لیے بیان واقع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔